لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں. مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا. اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا. لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے. ہاں جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی تھی، تو وہ ان کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھیں. ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم معاویہ بن ابی سفیان یا عمر ابن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں. ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں، ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ. لہذا توبہ کریں. جو بھی آپ کو رافضی نظر آئے، صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، کو تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے، تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے، اس لیے تو یہ کام کرتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّہ. آخری مثال سن لیں، یہ وہ ٹروتھ ایکسپوزنگ مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے. اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے، کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے. اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے، ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ. لوگوں کے دلوں سے وہ خلافت راشدہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے. یہ تھی وجہ، اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گی. سنن نبی داؤد 4131. شیخ البانی بھی نے بھی صحیح کہا، زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا. اس میں آپ کو یہ بات پتا چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں. سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا، یعنی سنت. مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے ہیں؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا. لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359، اور المستدرک الحاکم میں پورا چیپٹر ہے حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا. وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا. شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں 49 ہجری میں. تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں؟ میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے. اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں؟ اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا. حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا. اللہ، یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے؟ اگر آپ واقعی شیعہ نے علی، آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی، جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. رافضی صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعہ علی ہے ہی نہیں، وہ شیعہ معاویہ ہے. تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے بجھا دیا. اللہ اکبر. مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دو. یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے غلط بات کو غلط کہنا. میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا. معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا، اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا. سن معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں اور متکبرانہ لباس
اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں, تینوں حرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں. وہ جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ. حضرت معاویہ نے کہا مقدام مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا. تجھے سانو حدیثاں سنا دو جی امام حنیفہ کے مقابلے نبی دی حدیث آ جائے ایتھے ویکھو, اتنا ہی کافی ہے. تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ مقدام کو کچھ مال دو. اتنا لا کے ڈھیروں مال دیا گیا. حضرت مقدام نے وہی غریب لوگ میں اس کے سامنے تقسیم کیا. ان کا مجھے مال کی حاجت نہیں, میں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ کر دیا. یہ تھا بات بھائی. حسن انگارہ کیوں تھا ان کے لیے؟ صلح حسن ایک ٹریٹی کے تحت, ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی شرطیں یہ تھیں کہ معاویہ تم اپنے مرنے کے بعد امت کو شورا پر چھوڑو گے جس طرح کہ شیخین نے چھوڑا تھا, ابو بکر عمر نے. اپنا خلیفہ کسی کو خود نامزد نہیں کرو گے, اپنی اولاد میں نہیں کرو گے, اور مال فہ میں سے اور مال غنیمت میں سے جو حصہ اہل بیت کو ملتا ہے قرآن کی روح سے مال غنیمت کا وہ ملتا رہے گا. اسی طریقے سے تم جو ہے وہ میرے باپ کے اوپر ممبروں پر لعنت نہیں کرو گے, کیونکہ پہلے سے لعنت شروع ہوگی. شام کے گورنر تھے وہیں سے لعنت شروع کی تھی, یہ ختم کرو گے. لیکن کسی بات پر عمل نہیں ہوا. الٹیمیٹلی پھر انجام کیا ہوا وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, 7109 نمبر حدیث. حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ حدیث شروع یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چنا. یہ بھی یاد رکھیے حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ نہیں بنایا. حضرت علی نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. سنی شیعہ کتابوں دونوں میں لکھا ہے. انہوں نے کہا میں یہ وزن نہیں اٹھاؤں گا, میں امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنا خلیفہ خود چننا جس طرح حضور کی وفات کے بعد ہم نے ابو بکر کو چنا تھا, میں نے نہیں کسی کو بنانا. پھر لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت حسن کو چنا. حضرت حسن نے 40,000 کا لشکر لے کے آئے. صحیح بخاری 7109. سامنے سے حضرت میر معاویہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ معاویہ یہ تو وہ لشکر ہے جس نے موت پہ بیعت کی ہے, یہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دے گا. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کریں؟ ان کا صلح کرو حسن کے ساتھ, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اچھا انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں, صلح آفر کرتے ہیں. اور سورۃ الانفال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافر بھی میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو جنگ روک دو. حضرت حسن کو بھیجا صلح کے لیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح قبول کر لی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. کیوں؟ کہ میں ان کو فری ہینڈ دے دوں. جو یہ کہتے ہیں نا قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے تو اب لے کر بتائیں, جو ان کے زوم میں ہے وہ بتا دیں. یہ نہ کہ میرے پاس خلافت نہیں تھی تو میں خلافت حوالے کرتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہاں پر پھر وہ تابعی 7109 کہ حضور نے حضرت حسن کو گود میں اٹھا کر کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا, اس کی وجہ سے, یعنی یہ قربانی دے گا. حضرت امیر معاویہ نے قربانی نہیں دی ہے, حضرت حسن نے. اس کا اس کی وجہ سے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا. الحمدللہ حضرت حسن نے فری ہینڈ دیا کہ بھائی آپ دیکھ لیتے ہیں. آپ کا دعویٰ تھا نا وہ جس طرح آج کل ہے جی, وہ کہتا ہے جی مجھے حکومت دو, کہتا ہے مجھے حکومت دو, یہ لو جی حکومت پڑی, آپ کر کے بتاؤ, لگ پتا جائے گا. لیکن پھر 20 سال تک, یہ 41 ہجری میں واقعہ ہوا اور حضور کی پریڈکشن پوری ہوئی کہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ جو میں نے بیان کیا ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد سے, وہ پورے ہوئے. اور ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں, دن کنفرم نہیں لیکن ربیع الاول میں حضور کی وفات ہوئی تھی 11 ہجری میں, اور 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی اور 30 سال پورے ہوئے. اور امام ابن تیمیہ جیسے شخص جنہوں نے اہل تشیع کے خلاف منہاج السنہ لکھی, اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں, 6 مہینے ان کے بھی خلافت راشدہ ہیں کیونکہ 30 سال ان کے 6 مہینے بنا کر پوری ہوتی ہے وہ شامل کر کے. لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یزید ابن معاویہ یہ دونوں خلیفہ راشد نہیں بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں. یہ انہوں نے لکھا. بھائیو یہ 20 سال تک کسی شرط پر عمل نہیں ہوا بلکہ اسی طریقے سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہیں. اور پھر جاتے جاتے وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ تھا توڑا, اور وفات سے 4 سال پہلے خلیفہ کی بیعت, اپنے بیٹے کی بیعت لینی شروع کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنے گا. اب مولا حسین میدان میں اترتے. کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے. میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں کہ ٹھیک ہے چلو جاتے جاتے امت کے لیے کوئی معاملہ خیر کا ہو جائے گا اور امت کو شورا کے سپرد کیا جائے گا شیخین رضی اللہ عنہما کی طرح, ابو بکر و عمر کی طرح رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن یہ معاملہ پھر بگڑ گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد.
وفات سے 4 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4799 کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔ وہ تو واجب القتل ہو چکا تھا، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی، اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، تلوار کے زور پر پوری دھونس کے ساتھ بیعت لی گئی۔ کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کر لیا تھا، وہ اب آپ کو میں پول کھول کے بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، بیعت دل سے ماننے کا نام ہے، زبردستی نہیں ہو سکتی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، اس کے بعد حضرت عمر کی بھی نہیں کی، لیکن ابو بکر عمر نے کیا تلوار رکھی ان کے اوپر کہ بیعت کرو؟ ٹھیک ہے، اختلاف رائے نہیں کرنی نہ کرو۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی، تو کیا معاذ اللہ ابو بکر نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کی؟ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے بعد میں معافی بھی مانگی۔ حضرت علی کا یہی اعتراض تھا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق زاروں کے تار رو پڑے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور بخاری کی حدیث 4827 سورۃ الاحقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں امام بخاری نے امت کو انجیکشن لگا دیا کہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا امت کے ساتھ۔ محدثین کی یہ بہت بڑی خدمات ہے کہ انہوں نے حق نہیں چھپایا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں حق چھپاتے ہیں قیامت والے دن اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ہوں گی کہ یہ حق بات نہیں بتاتے تھے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ کہتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کی غیب کی خبریں ہیں کہ کیا ہونے والا تھا امت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں یہ خبریں کہ آپ نے مستقبل کی باتیں پہلے ہی امت کو بتا دی۔ 4827 صحیح بخاری سورۃ الاحقاف کا چیپٹر، کتاب التفسیر چیپٹر صحیح بخاری میں، مروان بن حکم کو مکے اور مدینے کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مسجد نبوی میں اس نے روضہ شریف کے بالکل پاس منبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا، اور یہ وہ مروان ہے جو منبر رسول پر روضہ شریف کے پاس یہ لعنت کرتا تھا، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ میں آپ کو حوالے دے چکا، اور مجھے حدیث ابھی میرے ایمان کا تقاضا ہے ذہن میں چلتے چلتے آ گئی۔ 6229 نمبر حدیث صحیح مسلم میں، اور صحیح بخاری میں بھی 3703 نمبر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں۔ اسی مروان بن حکم نے کسی کو وہاں پر نامزد کیا تو اس نے حضرت سال ابن سعد السعدی کو بلایا، حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اور کہا کہ آپ منبر پر آ کر ایک دفعہ مولا علی پر لعنت بھیجیں، لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں۔ تو سال ابن سعد السعدی جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی پہ لعنت کروں منبر پہ آ کے؟ بہرحال یہی مروان بن حکم، اس کو حضرت میر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا۔ اسی خبیث کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اسی نے وہ جعلی مہر لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہو گئی۔ اس کو گورنر لگایا، صحیح بخاری 4827۔ اس نے خطبہ پڑھا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے، یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے؟ اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں۔ ادھر ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا امت کے وسیع تر مفاد میں، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں۔ اچھا، وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عائشہ کا بھائی، اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا، انہوں نے کوئی چوبے والی گل کی تھی، او میں گل دسنا کیڑی ہے۔ اس نے ایک بات کی، انہوں نے
सहाबी थे वो। और मरवान तड़प उठा, उसने कहा पकड़ो इस अबू बकर के बेटे को। ऐसी की तैसी ये लोग हुक्मरानों के खिलाफ बोलते हैं, कलमा हक बुलंद करते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो है भाग के हजरत आयशा के हुजरे में चले गए। हजरत आयशा उसी मस्जिद नबी के साथ हुजरा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास, वहां जाकर पनाह ली। तो मरवान फिर भी उसका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ, बाहर से हजरत अबू बकर की औलाद के बारे में उसने अल्फाज इस्तेमाल किए। तू अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वही है ना जिसके बारे में कुरान में सूरतुल अहकाफ में आयत नाजिल हुई है कि ये काफिर कहता है अपने माँ बाप को कि तुम मुझे कहते हो कि मरने के बाद मट्टी से दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, ये झूठे वादे तुम मुझे देते हो। अबू बकर के बेटे के तेरे बारे में आया था, तू है वो काफिर। वलियाउज़ु बिल्लाह। हजरत आयशा से ना रहा गया, उन्होंने कहा उसकुत, खामोश हो जा। आले अबी बकर के बारे में कुरान में कोई आयत नाजिल नहीं हुई सवाए मेरी शान में जो अल्लाह ने सूरह नूर में ऐलान बरात किया था, मुझ पर तोहमत लगी थी। तू आज आले अबी बकर के बारे में ये बात करता है। ये तो थी बुखारी में। अब इसकी हदीस का तुर्क अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 8483, सुनन निसाई अल कुबरा में 11491 और तफसीर इब्ने कसीर में इसी जगह पर इमाम इब्ने कसीर ये सारे तुर्क लेकर आए। और फतुल बारी में सही बुखारी 4827 की शरह जो फतुल बारी इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखी, उन्होंने ये सारे तुर्क नकल किए कि वो कहा क्या था जब उसने कहा ना अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को ये बात सुझाई है कि वो उम्मत के वसीतर मुफाद में अपनी औलाद को खलीफा बनाना चाहते हैं, तो साथ उसने कहा जैसा कि अबू बकर ने भी तो उमर को खलीफा बनाया था। तको जरा, किधर अबू बकर, हजरत उमर कोई हजरत अबू बकर के बेटे थे? हजरत अबू बकर के तो दो बेटे जवान थे, मोहम्मद बिन अबी बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा और तू सीधी तरह क्यों नहीं कहता तेरा अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफियान कैसरो कसरा की सुन्नत को जिंदा करना चाहता है, अबू बकर और उमर की सुन्नत नहीं। अबू बकर और उमर ने अपनी औलाद को नहीं नवाजा और तेरा अमीरुल मोमिनीन अपनी औलाद को नवाजना चाहता है। अबू बकर का बेटा था, जीन्स अबू बकर के थे। जोश में उन्होंने जब ये क्लास ली, फिर उन्होंने क्या पढ़ो इन्हों बोल रहा है गल हुई सी। फिर वो छुप गए और यहां पर हजरत आयशा ने फिर उसको चुप करवाया मरवान को, और साथ एक बात कही जो इस हदीस में मौजूद है, और कहा मरवान तू अबू बकर की औलाद के बारे में बकवास करता है, तेरे बाप के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हकम पर लानत, हकम की औलाद पर लानत। तो उसी हकम का बेटा है मरवान बिन हकम। तू तो अपने बाप की पुश्त में था जब अल्लाह के नबी तुझ पर लानत करके गए थे। ये हुजूर की गैबी खबरें, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और गैबी खबर सुने, मुस्नद अबी जाला में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6461, जिसे शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख जुबैर अली साहब भी ठीक कहते हैं, कि सैयदुना अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आपके मिंबर पर बनु हकम, यही मरवान बिन हकम और इसकी औलाद उछल कूद रहे हैं। तो हुजूर बड़े गुस्से की हालत में घर से बाहर निकले और आपने कहा कि मैंने बनु हकम की औलाद को अपने मिंबरों पर बंदरों की तरह उछलते हुए देखा है, यानी मेरे बाद ये मेरे मिंबरों पर आकर बैठेंगे। और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह की कसम, इस ख्वाब देखने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिन जिंदा रहे, चंद दिन पहले आपने ख्वाब देखा, आपको किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। आप इतने गमगीन हुए कि यह मुस्तकबिल में होना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पहले ही इस हवाले से खबरदार कर दिया। और सही बुखारी में 3605 नंबर हदीस है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत की बर्बादी कुरैश के चंद नौजवान लड़कों के हाथों में होगी। और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं अगर चाहूं उन लड़कों के नाम, उनके कबीलों के नाम, उनके मां बाप के नाम भी बता दूं, हुजूर मुझे बता कर गए थे। बल्कि सही बुखारी में 120 नंबर रवायत है, हजरत अबू हुरैरा इसी कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 प्याले लिए, एक तो मैंने तुम्हें बता दिया जो हदीसें बयान करता हूं, और एक चीज ऐसी है जो तुम्हें बता दूं, तुम मेरी गर्दन काट दो। क्यों? बनु उमैया हुकूमत में थे, उन्हीं लड़कों के नाम तो हुजूर बता के गए थे, इन्होंने उम्मत का जनाजा निकालना है, तो तुम मेरी गर्दन मार दो। ये जो बात सूफी कहते हैं जी वो इल्मे लदुन्नी था, वो इल्मे लदुन्नी नहीं था, वो उन लोगों के नाम थे। अगर इल्मे लदुन्नी होता तो सलासल, चिश्तिया, कादरिया और सोरवर्दिया में अबू हुरैरा भी कहीं पर होते, वो तो है ही नहीं है कहीं। ठीक है जी। जिस तरह हुज़ैफा इब्न यमान को मुनाफिकीन के नाम बताए, हजरत अबू हुरैरा को बनु उमैया और बनु हकम के उन लोंडों के नाम, उन लड़कों के नाम बताए जिन्होंने उम्मत का बेड़ा गर्क करना था। हजरत अबू हुरैरा डरते थे, और यही तमाम मुहद्दिसीन ने बुखारी की हदीस 3605 और 120 के अंदर खुद इब्ने हजर अस्कलानी ने भी लिखा। तो इब्ने हजर अस्कलानी ने फिर कई तुर्क जमा किए कि हजरत अबू हुरैरा फिर दुआ करते थे
اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے موت دے دینا. 60 ہجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور یزید تخت نشین ہوا, اور 61 ہجری میں ایگزیکٹ 50 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے, انہوں نے وہ 60 ہجری والا زمانہ نہیں پایا.